अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं जुमे की नमाज के अहकाम, यानी जुमे की नमाज किस रिवायत से साबित है, कहाँ से हमें इसकी फ़र्ज़ियत का सबूत मिलता है, या जुमे की नमाज किस शख्स पर फ़र्ज़ है या किस शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है, यही सब हम आज की वीडियो में बयान करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दीनी मसला हमसे मालूम करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा दीनी बातों को शेयर करना सदक़ा जारिया है। बराए मेहरबानी सदक़े की नियत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो वही कह रहे हैं कि सलातुल जुमुआती जुमे की नमाज, ठीक है। अब यह है कि जुमे की नमाज के अहकाम। तो सबसे पहले ये बतलाया जा रहा है कि इसका फ़र्ज़ियत का सबूत हमें कहाँ से मिलता है। क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, कि जब जुमे के दिन में नमाज के लिए बुलाया जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी जब तुम्हें पुकारा जाए और ख़ुतबा दिया जाए और तुम्हें बुलाया जाए तो तुम फ़ौरन अज़ान हो, फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो और अपनी हर चीज़ को छोड़ दो। चाहे तुम बैय कर रहे हो, ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हो, हर चीज़ को छोड़कर फ़ौरन जुमे की नमाज के लिए हाजिर हो जाओ, इसमें तुम्हारे लिए बेहतर आई है अगर तुम जानते हो। उसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छे से वज़ू करे और फिर वो क्या करे, जुमे के लिए जाए और ख़ामोशी से खुतबे को सुने, तो उसके दरमियान और जुमे के दरमियान के जो गुनाह हैं वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उससे ज़्यादा 3 दिन के और, ठीक है। यानी कि जो शख्स भी अच्छे से वज़ू करे और फिर जुमे के लिए जाए और वहाँ पर जाने के बाद ख़ामोशी से जो ख़तीब कह रहा है, जो खुतबा देने वाला कह रहा है, उसमें किसी किस्म की बातें वगैरह न करें, अच्छे से सुने, तो उसके लिए कह रहे उसके दरमियान और जुमे के दरमियान जो भी उसने गुनाह किए होंगे वो तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है और ज़्यादा 3 दिन के भी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो जुमे की जो रकातें हैं वो कितनी हैं। जुमे की नमाज की जो रकातें हैं वो 2 हैं, ठीक है। और दोनों जो रकातें हैं वो जहरी है, यानी कि उनमें जो क़िरात की जाएगी वो तेज़ तेज़ आवाज़ में की जाएगी। और वो क्या है, ये जुमे की जो नमाज है ये फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन मुस्तक़िल है और इसमें ज़ोहर से कोई इसका बदल नहीं। कोई शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले और सोचे कि मेरे ऊपर से जुमे की नमाज का जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा, इसके बदले में नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी शख्स की जुमे की नमाज किसी वजह से फ़ौत हो गई तो उसके ऊपर ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये कह रहे अगर किसी से, वैसे तो कोई बदल है ही नहीं जुमे की नमाज का, ठीक है। लेकिन अगर किसी शख्स ने बाई चांस ऐसा हुआ कि उससे किसी मजबूरी के तहत फ़ौत हो गई, किसी मजबूरी की वजह से उससे जुमे की नमाज निकल गई, तो वो उसके ऊपर फ़र्ज़ उसकी ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जुमे की नमाज की जो फ़र्ज़ होने की शर्तें हैं वो कौन कौन सी है। जुमे की नमाज किस शख्स पर फ़र्ज़ होती है या किस शख्स पर फ़र्ज़ नहीं होती है, वही हम बयान करने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुज़क्कर पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है और मुअन्नस पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, यानी कि मर्दों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, ना कि औरतों पर। आज़ाद पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, ग़ुलाम पर नहीं, ग़ुलाम पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। मुक़ीम शहर में रहने वाले शख्स पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है। और या कि वो गांव जो कि किसी शहर के हुक्म में हो, यानी उस गांव में हर चीज़ मिलती हो, हर चीज़ कफ़न वग़ैरह का, हर चीज़ का उसके वहाँ पर उस गांव में इंतज़ाम हो, तो वो गांव शहर के हुक्म में आता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई गांव ऐसा है जो शहर के हुक्म में हो तो उसके रहने वालों पर भी क्या है, जुमे की नमाज फ़र्ज़ है और मुसाफिर पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह से जो ऐसा गांव हो कोई जिसमें कुछ भी न मिलता हो, बिल्कुल देहात हो, तो उस गांव के लोगों पर भी जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है। शहर में और शहर जैसे गांव जिनमें हर चीज़ की फरावानी हो, उनमें जुमे की नमाज उनमें रहने वाले लोगों के लिए जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। गाँव के जो लोग हों जहाँ पर ना कुछ भी ना हो,
نہ کچھ ملتا ہو، نہ کسی چیز کی سویدھا ہو، تو اس میں وہ رہنے والے لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اور نہ ہی مسافر پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ظہر وغیرہ میں اور نمازیں ہوں تو تھوڑا بہت انسان آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن جو جمعہ کی نماز ہے وہ تو فوراً ادا ہوتی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی لیے مسافر پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اس کی بات ہے کہ وہ انسان تندرست ہونا چاہیے، بیمار پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ انسان صحیح سلامت ہونا چاہیے، صحیح سالم ہونا چاہیے، کسی قسم کی اسے کوئی بیماری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے نماز پڑھنے سے عاجز ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان صحیح سالم ہو تو اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، بیمار پر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کیا ہو مامون ہو، ٹھیک ہے، اور کسی ایسے شخص پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے جسے ظالم کے ظلم کرنے کا خوف ہو۔ یعنی اگر ایسا ہو کہ اگر اسے یہ خوف ہو کہ میں اگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میرے اوپر ظالم ظلم کر سکتا ہے، مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے؟ جمعہ کی نماز اس کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو نظر آتا ہو، یعنی دیکھنے والا ہو، اندھے پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص چلنے پر قادر ہو، اور جو شخص چلنے پر قادر نہ ہو، جس کے اندر چلنے کی ہمت نہیں ہے، ٹانگ وغیرہ سے معذور ہے، تو اس پر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں اگر کسی ایسے شخص نے جمعہ کی نماز پڑھ لی جس پر جمعہ کی نماز واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیا ہے، اس سے ظہر کی جو نماز ہے وہ ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھ لی جس پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بتلایا گیا ہے نا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص نے پڑھ لی تو اس کے اوپر سے ظہر کی نماز جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، بلکہ جمعہ کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اور عورت کے لیے مطلب عورت جو ہے جمعہ کی نماز عورت کے لیے فرض نہیں، وہ اپنے گھر میں ہی ظہر کی نماز کو ادا کرے گی، کیونکہ عورتوں کو مطلب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے تو تھا کہ جمعہ کی نماز کی فرض ہونے کی شرطیں، اب جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ جب آنے والی شرطیں جو ہم بیان کرنے والے ہیں جب وہ پائی جائے۔ نمبر 1 نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ شہر میں ہوتی ہے یا شہر کی پوری آبادی میں، ٹھیک ہے، یا کہ جو شہر کے حکم میں ہو، جو گاؤں جن میں ہر چیز کی سویدھائیں ہوں، اور جمعہ کی نماز گاؤں میں بالکل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ شہر میں کی پوری سیما کے اندر الگ الگ جگہوں پر جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مطلب جو نماز ہے جمعہ کی جو نماز ہے وہ ظہر کے وقت میں ہی کھڑی ہونی چاہیے، نہ ہی تو ظہر سے پہلے ہو اور نہ ہی ظہر کے بعد ہو، بالکل جو ظہر کا وقت ہوتا ہے اسی میں جمعہ کی نماز کھڑی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ، جب ظہر میں خطبہ دیا جائے نماز سے پہلے تو کم سے بھی کم کسی ایک شخص کا وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے، انہیں جن لوگوں کی وجہ سے وہ خطبہ منعقد ہو رہا ہے، خطبے کے سننے کی وجہ سے، یعنی جن لوگوں کی وجہ سے جمعہ کی نماز منعقد ہوگی، خطبہ دیا جا رہا ہے، ان میں سے کم از کم ایک شخص کا وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے خطبے کو سننے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچارہ امام بس بولے جا رہا ہے، کوئی سننے والا وہاں پر بیٹھا بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے انسان کی بھی ایک تو بات یہ ہے کہ دوسرے انسان کا بھی حوصلہ ٹوٹتا ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی سننا ضروری ہے کہ ایک چیز کو جس کو حکم دیا گیا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے، جمعہ کی نماز کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، خطبے کی بہت زیادہ، خطبہ سننے کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ کہہ رہے کہ کیا ہو، اذن عام ہو۔ اذن عام سے مراد یہ ہے کہ مطلب اگر انسان کو ہر طریقے مطلب وہاں پر اس شہر میں اس جگہ پر اذن عام ہونا ضروری ہے، اور ایسی جگہ میں مطلب جمعہ کی نماز قائم ہو کہ جہاں پر ہر شخص کا داخل ہونا کیا ہو، مباح ہو، ورنہ تو کسی جن میں لوگوں پر دروازے بند کر دیے جائیں، لوگوں کو منع کر دیا جائے، تو ایسی جگہوں پر جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مطلب کچھ لوگ تو حاضر ہو گئے، کچھ لوگوں کو منع کر دیا گیا، تو ایسا نہیں، سب لوگوں کے لیے اجازت جو ہے وہ عام ہونی چاہیے، ایسی جگہ پر ہی جمعہ کی نماز کو قائم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کیا جائے، منفرد شخص کی جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔
مطلب کوئی شخص سوچے اپنے اپنے گھر میں الگ الگ نماز پڑھیں، جمعہ کی نہیں، جمعہ کی نماز کو جماعت کے ساتھ ہی منعقد کیا جانا چاہیے، جماعت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں لیکن جب کیا ہے، اور جمعہ کی نماز جب منعقد کی جائے تو کم از کم امام کے علاوہ 3 شخص نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ امام پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، کوئی وہاں پر ہے ہی نہیں آڈینس، تو یہ کہہ رہے کم از کم 3 شخص کو امام کے علاوہ وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے یا کہ مریض ہے اور وہ امامت کرا دے تو نماز جمعہ کی درست ہو جائے گی، یعنی کوئی سوچے کہ بھائی ان کے اوپر تو خود جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو یہ جو امامت کیوں کرا رہے ہیں، تو امامت ان کی درست ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔